ساری زندگی مسلک پیٹیں گے؟ کبھی پتہ کریں گے کہ میرے پاس توحید کا خزانہ پیور ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کے پاس توحید 100% خالص ہے، سر جی میرا ایمان ہے، ساری دنیا بھی آپ کو کافر کہنا، انشاءاللہ جس کے لیے آپ دنیا سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کو اپنی جنتوں میں جگہ دے گا۔ یہ اللہ سے ہماری امید ہے۔ مقام کا تعین کریں، 100 بار، ہزار نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھیں، اگر سنت کے مطابق نہیں، حضور کے مطابق نہیں، اللہ کی قسم مقام آپ نے اپنا واضح نہیں کیا۔ مقام واضح کریں، یہ تبلیغ کے لیے انتہائی بیسک نقطہ ہے۔ آپ کھڑے کہاں ہیں؟ لوگوں کو کھڑا کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ لانے کہاں چاہتے ہیں؟ توحید و سنت پہ اگر آپ نہیں لا سکے پھر ساری زندگی کے سفر بیکار ہیں۔ ابن رواحہ کا مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے جمعہ محبوب نے کہہ دیا، اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کا اپنی ذات کا تعین کہ اس کا مقام کیا ہے، کھڑا کہاں ہے اور کہاں ہونا چاہیے تھا، یہ دیکھتے رہنا چاہیے اور بڑا ضروری ہے۔ دنیا جیسے صبح گھر سے نکلیں اور شام کو لوٹیں تو صاف ستھرے پہنے ہوئے کپڑے پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، ان سے سمیل آنے لگتی ہے، خراب ہو جاتے ہیں، تو کپڑے اتارے جاتے ہیں، پھینکے نہیں جاتے، انہیں دھو کے صاف کر کے نیٹ اینڈ کلین کر کے پھر ان کو پریس کر کے دوبارہ پہننے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ انسان اگر کسی جگہ سے گر جائے تو اسے نظروں اور نگاہوں سے نہیں گراتے، دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑنا، اس پہ محنت کرنا، یہ تبلیغ کا بنیادی مقصد ہے۔ وہ انسانیت جنہیں جنت ملی تھی اور جنت سے نکال دی گئی اور وہ لوٹنا چاہ رہی تھی، توبہ کر بیٹھی، تو اللہ رب العزت نے دروازے کھلے رکھے۔ کبھی بھی کسی انسان کے لیے اپنے دروازے بند مت کیجیے گا۔ اوپر والا اگر اپنا در بند کر دے تو پھر بندے کو اصل تکلیف ہوتی ہے۔ جب تک ہم اپنی میں اور اس کا تعین نہیں کر سکیں گے، یقین کریں پوری دنیا بھی محنت کرتی رہے، ہم کبھی سدھر نہیں سکتے۔ شیطان کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور اس کا مقام فرشتوں میں ایک ویلیویبل تھا، عزت تھی، لیکن جب اس نے اپنی میں کے اندر انا دکھا کے ضد کی تھی اور خود کو بہتر بنانے کے چکر میں یہ بول بیٹھا تھا کہ انا خیر من، اس جونیئر کو ایک سینئر سجدہ کرے تو کوئی بات نہیں بنتی، میں اس سے بہتر ہوں۔ ہم کئی دفعہ جہاں رہتے ہیں وہاں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں خیر ہوں، میں جنتی ہوں، باقی سب فارغ ہیں۔ اگر اس میں کا تعین درست نہ ہوا تو ممکن ہے کہ وہ خیر لعنت اور پھٹکار میں تبدیل ہو جائے۔
وہ دعویٰ اگر باطل ہے اور غلط ہے اور بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر وہ کہیں کا نہیں بچتا۔ میں کبھی کبھی 3-4 بڑے موٹے جو کردار ہیں نا ان کو دیکھتا ہوں تو ان کے بڑے اچھے کام بھی تھے۔ اگر آپ نمرود کو اس کے دور حکومت میں کبھی پڑھیں، اس نے کتنی محنتیں کی ہیں دنیا کے لیے، اور بڑی ویلیو تھی، مقام اور مرتبہ تھا اس کا، لیکن اس کی میں صرف عقیدے کی بیس پہ ماری گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی زندگی دعوت دی ہے اساس کی تھی، عقیدے کی تھی، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ میں نوح علیہ السلام کے سفینے کو دیکھتا ہوں، 950 سال دعوت دی ہے ایک جملے کے اوپر، اور وہ جملہ تھا عقیدے کا، توحید کا، کہ لوگوں یہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 جن کو بڑے تم وڈیرے بنا بیٹھے ہو، جنہیں تم پنجتن پاک کہتے ہو، معذرت کروں گا، اللہ وحدہ لا شریک کے بندے ہیں، ان کو بندہ رہنے دو، ان کو رب کے ساتھ مت ملاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے جو کیا، اپنی میں پہ ڈٹے رہے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی انہی کے ساتھ میں پہ ڈٹی رہی، اور نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ماں کے ساتھ اس میں پہ ڈٹا رہا، اور پیغمبر والا عقیدہ نہیں لیا، تو سطح ہستی سے مٹا دیے گئے۔ صفحہ ہستی پہ ان کے وجود کا نام و نشان نہیں۔ صرف میں کا تعین نہیں کر سکے کہ میں نے کھڑا کہاں ہونا ہے۔ اپنے مقام کا تعین کرنا سیکھے۔ کئی دفعہ انسان دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے اور اسے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس میرا یہی مقام ہے، کوئی دوسرا ہاتھ پکڑتا ہے، دعوت دے رہا ہوتا ہے، چھاؤں میں آ جائیے، آپ آگے ہوا میں آ جائیے، ٹھنڈی جگہ پہ آ جائیے، لیکن وہاں بندہ سٹیپ نہیں لے پاتا۔ ایک ہی قدم کے فاصلے پہ جنت کھڑی ہے، صرف ایک قدم کے فاصلے پہ، ادھر سے ادھر۔ میں یہاں مثال لینا چاہوں گا اور آپ احباب کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے کتنی کوششیں کی ہیں کہ وہ رحمت جو اللہ نے مجھ پہ نازل کی ہے، وہ رحمت للعالمین جو مجھے رب نے بنایا ہے، اور میرے اوپر اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں، وہ میری امت کو بھی ملے۔ آپ نے 13 سال مکے میں اس جذبے سے اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی رغبت دکھائی، حتیٰ کہ زخمی کیے گئے، لو لہان کیے گئے، بے ہوش کر دیے گئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقام قم فانذر وربک فکبر، اس پہ اپنے آپ کو قائم رکھا ہے، لوگ اس پہ نہیں آئے۔ اب کیا کریں، کیا کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال ہو چکی ہے، نبوت کو 10واں سال ہے، مخالفت اپنی انتہا پہ ہے، اور وہ چچا جو ہر وقت ساتھ دیتے تھے، جو جیلوں میں ساتھ رہے، شیب ابی طالب کی قید و بند میں ساتھ رہے، اور جنہوں نے کبھی محسوس ہونے ہی نہیں دیا کہ سر پہ باپ کا سایہ ہے کہ نہیں ہے، میں یتیم مکہ ہوں، یہ کھڑے کہاں تھے؟ آج تو میں اور آپ جذباتی ہو کے کہہ دیتے ہیں نا جی نہیں، اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر، سلسلہ الصحیحہ علامہ البانی رحمہ اللہ، اس روایت کے لفظ لفظ کے 7 محدثین نے اس کو ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مکہ میں ہیں، اور آ کے خبر ملتی ہے، خبر دینے والے جناب ابو طالب کے سگے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ مقام سمجھیے گا یہاں پہ، آ کے آپ کو جو جملہ بولتے ہیں وہ جملہ کسی عام انسان کا بولا ہوا نہیں۔ ہم نہج البلاغہ یا کسی بھی جگہ سے حضرت علی کا قول اٹھا کے بیان کر دیتے ہیں، اور لوگوں میں چلتے پھرتے یہ میسج بہت ہوتے ہیں کہ جناب علی حیدر کرار نے کہا، شیر خدا نے کہا، اور ہم آگے کوٹ کر کے حوالہ جو ہے شیئر کر دیتے ہیں۔
یہ جملے شیئر نہیں کیے جاتے، صحیح سند کے ساتھ ہیں۔ آ کے کہنے لگے محبوب ان امک الشیخ الضال قد مات، محبوب آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ جون سا مرضی زندگی میں جا کے کسی مترجم سے ترجمہ کروا لے، ان یقینی خبر دے رہا ہوں، امک الشیخ آپ کے بزرگ چچا، اس وقت محبوب کی عمر 40 سال ہے، چچے کی عمر کا حساب لگا لیں، آپ کے بوڑھے چچا، یہاں حضرت علی کے بھی تو باپ تھے، کہہ سکتے تھے نا میرے ابو فوت ہوئے ہیں، لیکن ایمان اور عقیدے سے محبت اور اس کا مقام سمجھیے۔ میں ایک دن گیا، حنیف صاحب کو ملنا تھا، دوست ہے ہمارے، تو میں نے بیل دی تو گھر سے ان کی اہلیہ نے جو جواب دیا وہ کہنے لگی کہ وہ اپنے سسرال گئے نا، وہ اپنے، مطلب کیا تھا کہ میرے امی ابو کے گھر ہیں اور ایک گھر ساتھ ان کے امی ابو کا ہے، میرے سسرال گئے ہیں۔ یہاں رشتے کو چھپایا جانا، دوسرے رشتے کا اظہار کیا جانا، ہم پنجابی لوگ اس کو بڑے مقام پہ سمجھتے ہیں۔ ماموں کی طرف شادی ہوئی ہوتی ہے، ہم ابو جی بولتے ہیں، ماموں والا رشتہ ہم تھوڑا سائڈ پہ لے جاتے ہیں، یا اس کے برعکس لے لیں۔ جناب علی المرتضیٰ یہ نہیں کہتے کہ محبوب میرے ابو جان سیدی مرشدی جناب ابو طالب وفات پا گئے، بلکہ جو مقام تھا اسی مقام پہ رکھا، ان عمک الشیخ الضال، گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے۔ رکیے 2 منٹ یہاں، آپ اس سے پہلے کیا کہہ کے آئے ہیں؟ بیمار ہیں، آخری سانسوں کے سکرات کی جو کیفیت ہے اس پہ ہے، اور میرے محبوب کان میں یہ آواز باقاعدہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، یا امی قل لا الہ الا اللہ، جاتے جاتے ہی کلمہ بول دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت اور سفارش کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہاں پہ ہم نے یہ بات شروع کر لی کہ کان میں بات ہو رہی ہے، حضور کان میں بات کر رہے ہیں۔ مولوی کو کیسے پتہ چل گیا کہ حضور نے کان میں یہ کہا ہے؟ سر جی اپنے مقام کا تعین کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی وحی کان میں بھی بیان ہوئی ہے تو بھی ذکر ہو گئی، آپ نے وہ دل میں بھی اگر اس وحی کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے وہ بھی بیان کروا دی۔ رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں میاں بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی تو اللہ نے اسے بھی بیان کر دیا۔ یہ ذمہ داری تھی، بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب دین کے نام پہ آپ جو بولے ہیں وہ امت تک جانا ہے، پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ دوسری یہاں مثال لیں، کان سے پہلے آپ رات کو مدینے میں ہیں اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، دیا نہیں ہے، چراغ نہیں ہے، سیاہ اندھیری رات ہے، پھر کمرے کا اندھیرا ہے، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جو مشہور کر رکھا ہے نا کہ حضور رب کے نور تھے اور آپ کا نور دائیں بائیں آگے پیچھے وہ نظر آتا تھا، میرے بھائی اگر یہ بات ہو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ گئی ہوئی ہے، وہ کیمرے کی آپ کو ریڈ لائٹ چلتی نظر آ رہی ہے، دکھتا ہے، موبائل کی لائٹ چلی ہے، دکھ رہا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے ہی حجرے میں میرے ہی محبوب نظر نہیں آئے۔ اب سب کی آنکھیں نہیں دیکھنے والی، جو قریب ہیں وہ ان کو بھی نہیں نظر آ رہا۔ کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، دل میں خیال دل میں آیا ہے، اور آج بیان میں 1400 سال بعد 1446 سال ہے ہجرت کیے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 1459 سال ہو گئے وہی اترے ہوئے۔ دل میں خیال آیا، رب نے کالی سیاہ رات اندھیرے کے اندر بند کمرے میں
جو من میں نبی کے بارے میں خیال آیا ہے وہ بھی ظاہر کروا دیا ہے، چھپا کچھ نہیں، اور جو وہاں سنت ملی وہ بھی بیان کر دیا۔ کہنے لگی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ محبوب آج میری باری تھی، مجھے چھوڑ کے کسی اور اہلیہ کے پاس چلے گئے، اور یہ بیوی کے دل میں ایسا خیال آنا جب شادیاں زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے امکانات میں سے رکھا ہے۔ خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ سوچ کے فرماتی ہیں کہ میں نے ٹٹولنا شروع کر دیا بستر پہ، میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، اندھیرا ہے، اچانک میرا ہاتھ کہاں لگتا ہے؟ آپ کے دونوں پاؤں پہ، وہما منصوبتان۔ یہاں سے محدثین نے جو استدلال کیا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے بندے کے وڈ جو سائز ہے ایسا ہے اور دونوں کے برابر پیچھے پاؤں ہیں اور فاصلے پہ سجدے میں، تو ایک دفعہ ہاتھ مارتے ہوئے ایک پاؤں پہ پڑھنا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ پاؤں اکٹھے تھے، اور جب دیکھتے ہوئے ہاتھ پڑا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کو یا دونوں پاؤں کو جب ہاتھ لگا ہے تو دونوں قدم سجدے میں ملا کے رکھیں گے۔ اندھیرے کی ایک سنت بھی ثابت ہو گئی، ان کے من کا خیال بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، محبوب ہیں، سید ہیں، سید الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، یہ انصاف میں نا انصافی کریں تو ایسے نہیں ہو سکتا، وہیں پہ ہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ وہ کہتے ہیں جی کان میں اب کہی ہوئی آواز کیسے پتہ چل گئی؟ کان میں کتنی باتیں ہوتی ہیں جو اگلا کان میں کر رہا ہوتا ہے، دوسرا پاس بیٹھا سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے میرے بیٹے نے آ کے ماں کے کان میں کوئی بات کہی، اپنی طرف سے وہ کان میں کہہ رہا تھا لیکن مجھے سنائی دی، باوجود کہ میرا دایاں کان ذرا ڈیمیج تھا، میں اس سائڈ پہ تھا اور ادھر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ہنس پڑا۔ تو کہنے لگا بابا آپ نے سن لیا ہے؟ میں کہا ہاں پوت میں سن لیا، ویسے بھی میں نے تیرے بولن تو اندازہ ہو گیا تو لفظ کی بولے نا۔ جن کے بندہ ساتھ رہتا ہے نا ان کی ادائیں، ان کی چال بتا دیتی ہے۔ لیکن خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تلاش میں رہتے تھے، جو پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ محبوب کے الفاظ نکلے ہوں اور گرا دیے گئے ہوں، چھوڑ دیے گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو کان میں کہا تھا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، آپ کلمہ پڑھ دیں، کل قیامت کے دن میں اس کو دلیل بنا کر کے پیش کروں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، بھتیجے میں ساتھ تیرا دیتا ہے، چدراہٹ دا بھی کچھ تقاضے نے، وڈے لوگ ہاں ایویں جاندے جاندے کتے لوکی گلا نہ کرن، لوکی کی کہن گے۔ یہ ہمارا دنیا کا ایک فیورٹ موضوع ہے، ہر گھر میں، ہر مسلک، ہر قوم، ہر برادری، ہر قبیلہ اسی چکر میں یار لوکی کی کہن گے۔ ہم پتہ نہیں کتنے کام لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں، کتنے چھوڑتے ہیں، اور ائمہ نے لکھا ہے جو کام لوگوں کی وجہ سے کیا جائے اللہ وہ کام نہیں لیتے، اور جو لوگوں کی وجہ سے چھوڑا جائے اللہ اس کے اوپر جتنی ناراضگی کرتے ہیں شاید کہ کسی اور کام پہ نہ کرتے ہوں، کہ آپ نے انہی کو معبود بنا لیا۔ کن کے لیے کر رہے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ دیں، اور وہ اپنے مقام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یار میں وڈیا نالاں تو مینوں وڈا ہی رہن دے، مینوں چاچا ہی رہن دے، بزرگ ہی رہن دے۔ کی کہن گے بھتیجے دے دین تے ٹر گیا جاندیاں جاندیاں کنڈ لوا گیا ساڈی۔ یہ جملے محبوب نے کہے، مقام کیا نکلا؟ مقام سمجھیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، ساتھ دیا ہے، لیکن عقیدے میں میرا مقام یہ ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے دین پہ ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سگے بیٹے نے آ کر کے کہا حضور تہاڈا گمراہ چاچا فوت ہو گیا۔ یہاں آ کر کے خبر کیا دینی چاہیے تھی کہ محبوب مبارک ہو، ابو جی کلمہ پڑھ کے اللہ نو پیارے ہوئے نا۔ حق تو یہ بنتا تھا، پردہ داری، محبت کا اظہار تو یہ تھا۔ آئیے مقام اسی چیز کا دوسری جگہ پہلے سمجھا لوں، پھر کان والی بات پہ آتے ہیں تاکہ شک نکل جائے۔ ایک یہودی کا بچہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں میں بیٹھ کے جیسے کسی کو بندہ پسند کرنے لگتا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ بچہ بہت بیمار ہے اور سکرات کے لمحات میں۔ میرے محبوب نے یہ نہیں دیکھا یار یہودیاں دا بچہ ہے چل ہو جانا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اوابیاں دا ہے، سنیاں دا، دیوبندیاں دا، بریلویاں دا، چل سائیاں دا، یار اسی کی کرنا جا کے، ہے بیمار تے ہسپتال چ ٹھیک ہے اللہ دی سپرد۔
بلکہ ہماری تو کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے، پتہ چل جائے نا دوسرے مسلک کا مولوی بیمار ہے، اسی اندروں کہن ڈے انہیں اچھا جان چھٹے فتنہ مکے. یہ ہمارے معاملات بن چکے ہیں. مقام سمجھیے، آپ چل کے گھر گئے اور اس بچے کو جو جملے کہے، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹے کلمہ پڑھ، عقیدے کا مقام درست کر، کن کے ساتھ کھڑا ہے یہ بیان کر جا. اس بچے نے باپ کی طرف دیکھا لیٹا ہوا ہے کہ میں ہن کدھر جاواں، ایک پاسے تسی جے، ایک پاسے قاسم دے ابو چل کے آئے نے، کیا کروں؟ اپنے ابو کو دیکھوں. میں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں بھلے وہ بندہ یہودی تھا لیکن جڑی گل کر گیا نا بڑی وڈی کر گیا ہے. کہنے لگا اتے ابل قاسم، پتر اپنے پیو نو نہ ویخ، قاسم دے ابو روز روز کسے دے گھر نہیں آوندے تے جتھے انہاں دے پیر پے جان برکتاں ہوندیاں نے تے انہاں دی من. ادھر اس نے کلمہ پڑھا ہے، ادھر روح پرواز کر گئی ہے. میرے حضور نے لفظ بولا ہے اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو، انہو ماتا مسلمہ. علی پاک آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا. آپ کہتے تھے چپ، میرے چچا ہیں، میں نے ان سے کہا تھا، مجھے پتا ہے، وہی آئی ہے، وہ مسلمان فوت ہوئے ہیں. چلو جیسے انہوں نے میرا نکاح پڑھایا تھا، میں آج اپنے رب سے ان کے لیے جنازہ مانگتا ہوں. آپ کہیں گے جی جنازہ تو ابھی تبھی تھے. سر جی پہلے قومیں کیا کرتی تھی، تدفین کیسے تھی؟ شریعت تو ہر دور میں ایک رہی ہے. نمازوں کا سیٹ اپ وقت بدلا ہے، باقی معاملات چلتے تھے. آپ نے لفظ بولے علی اذهب فواری. یار جا، لفظ اگر میں بولوں نا اس کا لفظی جو ترجمہ، جینون ترجمہ جو عرب میں بولا جاتا ہے، یار اینو کتے چھپایا، اینو اولے کریا، اینو کتے تھان ٹکانے لایا. حضور کا جانا بنتا تھا کہ نہیں ساری زندگی ساتھ گزاری ہے، مگر اوپر سے جو حکم ہے نا پیغمبر کو ہوتا ہے. حضور ساری زندگی بھی دنیا چ تواڈے نال رہا ہوئے، جن نے تواڈا ساتھ نہیں نہ دیتا، ذات مننی ہے تو بات نہیں مننی، وہ پھر ساڈا بھی نہیں. وہ باپ ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیٹا ہے، رشتہ ہے. علی کو جب کہا، جناب علی المرتضیٰ نے جو جملہ بولا ہے، مر جائے گی دنیا مگر بیان نہیں کرے گی، کیونکہ مقام واضح کرنا بنتا تھا. یہاں سیدھا کھڑے ہو کے حضرت علی، یہ وہی علی ہیں، میں تھوڑی دیر بعد آ کے لے کے آتا ہوں، جنہوں نے ایک اور مقام پہ بھی حضور کے سامنے کہہ دیا تھا میں نے نہیں کرنا، وگرنہ یہ تو اشاروں پہ چلتے تھے، آنکھیں بھی خراب تھی اور مچلی ہوئی تھی سرخ. میرے محبوب نے لعاب ڈال کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی، کہا مرحب کا کلا، اتنے دن لگ گئے ہیں، کھڑے ہیں، انشاءاللہ آپ نے سٹیپ لینا ہے. اور نعرہ حیدری لگاتے ہوئے جب آگے بڑھے تھے، یا علی نہیں تھا، اللہ اکبر تھا، یہ ہے حیدری نعرہ. اور جب انہوں نے ایسے حالات میں خیبر کے اوپر چڑھ کودے، نہیں ڈرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی پاک حضور کی بات، لیکن انہیں پتا تھا میں نے یہاں کیا کہنا ہے، تربیت تھی. کہنے لگے واللہ واللہ مجھے میرے رب کی قسم، میں قرآن کی قسم اٹھا دوں نا، کوئی جھوٹی بات بھی کہہ دوں تو لوگ مان لیتے ہیں، چل یار انہیں قرآن چکے ہے، جس کا کلام ہے اس کی قسم. اور کس کی زبان سے؟ علی پاک کی. واللہ محبوب مجھے رب کی قسم، لا اواری، ایک کام میں نہیں جے کرنا. سر جی جنہ مرضی ماں پیو مخالف ہونا، جب موت آتی ہے نا تو بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے. بندہ اوتھو بھج پیندا امریکہ تو، 7 سمندر پار سے. وہ یار جب تک میں نہیں آیا تسی انہاں نو ذرا اتنے سرد خانے رکھیا جے، میں آ کے یار چلو جی میں مرضی سی میں منہ تے ویکھا نا. واللہ لا اواری، مجھے رب کی قسم یہ کام میں نے نہیں کرنا. دلیل کیا ہے؟ علی کیوں ایسے کہہ رہے ہو آج؟ انہو ماتا مشرکا، محبوب یہ توحید پہ فوت نہیں ہوئے، یہ شرکیہ عقیدے پہ فوت ہوئے. اور آپ کا اور اس کا عقیدہ، میرے باپ کا باپ نہیں بولا، ان امک الشیخ الزال. سر جی کیا رہ گیا پیچھے؟ کہتے ہیں جی کان کے مولوی کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ کان والی بھی خبر لے لے. جب حضور اس دنیا سے جا رہے تھے، اب کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں نا، روایت بیان کرتے ہیں، اور میں نے انہی اساتذہ سے پڑھی ہے جو آج نہیں مان رہے. کہتے نہیں حضور فوت نہیں ہوئے. میں ایک دن چپ کر کے گیا، میں کہ استاد جی
ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈयत ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਸਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ हाँ हाँ साबित है। मैंने कहा जी वो दलील कोई मौत फौत शुदा बंदे का। कहने लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैयद आयशा के हुजरे में आकर के बोसा दिया था। अब मैं चुप कर गया, उस्ताद थे, क्योंकि उधर ही तरबियत कर रहे हैं कि हुजूर फौत नहीं हुए और दलील मांगी जा रही है कि मैयत को बोसा देना जायज़ है। जी जायज़ है। क्यों? जनाब सिद्दीक के अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महबूब को जब आखिरी बोसा दिया था तो वो वफात की हालत में था, आप फौत हो चुके थे। चेहरे से कपड़ा उठा के बोसा दे के कहा तिब्ता हय्यम व मय्यता। अच्छा जी, हुजूर फौत तो नहीं हुए, लेकिन वफात से पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में अपनी बेटी को बुलवाया था। कहते हैं जी बुलवाया था। क्या बात हुई थी? कहते हैं जी एक डिस्कशन हुई थी और वो खुफिया थी, बेटी के कान में थी। आपने राइट साइड पे उनके कान में बात कही तो वो रो पड़ी थी, फिर बाएं कान में कही तो वो हंस पड़ी थी। रावी पूछता है कि क्या फरमाया था आपने? वो भाई क्यों बयान कर रहे हो, वो तो कान में था, सीक्रेट था, आप उस सीक्रेट को, राज को क्यों खोल रहे हो? आप चाहते तो ओपनली कर देते। यहां रावी लिखता है, बयान होता है और इजहार किया जाता है कि महबूब ने कहा दाएं कान में, बेटी मैं अल्लाह को प्यारा होने लगा हूं। मुझे अल्लाह ने ऑप्शन दिए थे 2, 27 सफ़र को मैं बकी गया, जिबरील आए, उन्होंने कहा सदा इत्थे रहना जे, जिंदगी दियां बहारां ते मौजां लैणियां जे कि अल्लाह नूं मिलना जे। तो मैंने दूसरा ऑप्शन इख्तियार किया है कि मैंने अल्लाह को मिलना है। बेटी रो पड़ी, सानू छड़ के चले हो। और सोचिए रो कब रही है? जब कोई बहन भाई दुनिया में नहीं रहा, माँ भी नहीं रही। सैयदा फातिमा का ये मंजर जो है ना, कभी औलाद की हैसियत से देखिए। माँ जी फौत हो गई तो छोटी थी, सन 50 की बात है, जब हुजूर की उम्र 50 साल थी, 10 नबवी कह लें, सब में छोटी थी। हिजरत की, जैसे हुआ हालात, मुश्किल तरीन हिजरत के बाद इनके मदीने के हालात हैं। बच्चे पालते संभालते जैसे भी, भाई प्यारे हो गए अल्लाह को, बहनें अल्लाह को प्यारी हो गई, सारी बहनें फौत हो चुकी थी इससे पहले। और अब्बू भी बीमार और जाने की तैयारी कर रहे हैं। बेटियों के दिल फट जाते हैं, रो पड़ी। तो मेरे महबूब ने दूसरे कान में कोई बात कही तो हंस पड़ी। रावी पूछते क्या कहा? तो कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि मेरे जाने के बाद सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात होगी, और उसके 6 माह बाद अल्लाह को ये प्यारी हो गई। सर जी ये खबर कहाँ से मिल गई? आपने तो कान में भाई कही थी बात। और बीमार आदमी नहीं, कमज़ोरी के आलम में जब बात कर रहा होता है कंडीशन कुछ और होती है। और वहाँ तो इतने लोग भी नहीं थे, सैयद आयशा का उजर। कहते हैं जी बस पता चल गया, रावी ने बता दिया। वहाँ रावी नहीं थे साथ। वो कान में कही हुई बात, आप उसके बाद कितने साल जिंदा रहे हैं? आपकी उम्र 50 साल थी, 63 में वफात हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13 साल उसके बाद जिंदा रहे हैं। पूछने वाला नहीं पूछ सकता था हुजूर आपने वो जो कान में बात की थी ज़रा क्या है? वो बयान हुई तो नहीं जी वो सही नहीं, ये बयान हुई तो बरहक है। लेकिन चलें, मकाम मैं वाज़े कर रहा था, नबी के सगे चचे का मकाम आपके सामने आ गया। अब हज़रत अली ने कहा मैं नहीं ये काम करने वाला। तो क्या ये रिवायत इस वजह से गलत हो जाएगी कि हज़रत अली ने हुजूर की नाफरमानी कर दी है? नहीं, मुकाम अदब है, मुकाम अदब। आपका हुक्म अपनी जगह, लेकिन मेरा इजहार अदब अपनी जगह, दूसरा मुकाम आता है। कहते हैं जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी लम्हात में थे और आपने बोला था उमर, हालांकि आपने उमर को नहीं कहा था कि कलम दवात लाओ मैं लिख देता हूँ। लिखना क्या था? कहते हैं जी हज़रत उमर ने रोक दिया, रहन दो साढ़े लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, रोक दिया। इतना ढंडोरा पीटा, इतना पीटा। मुकाम वाजे करो ज़रा। मेरे महबूब जब
मगरब की आखिरी नमाज पढ़ाने के बाद बेहोशी तारी हुई है, फिर आंख खुली है, होश आया है, तो आपने पहला लफ्ज़ पूछा था अबू बकर कहाँ है? मेरी हिम्मत नहीं हो रही नमाज पढ़ाने के लिए, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, मेरे अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। गुनूदगी, फिर होश, फिर गुनूदगी, फिर होश, बार बार आप ये कहते रहे और जवाब पता है क्या मिलता रहा? हुजूर वो तो नरम दिल ने, वो तो नरम दिल ने। इत्थे जो जवान मुंडे बैठे होण ते शहर काम जाना होवे तो मैं कहां बजुर्गों को चाबियां दो जाके ते लै आउण, गड्डी लै जाण, आ समान लै आउण, ते मुंडे खुंडे तो बोलणगे ना। वहां भी हस्तियां थी, बात थी। अबू बकर को मुसल्ला दे दे, मेरा इमाम बना दें, उन्होंने को नमाज पढ़ाउण। तो नबी का मुसल्ला कोई छोटा मुसल्ला होता है? यहाँ तो कोई भी बंदा जाके हरमैन में खड़ा होके दो बंदे मिल जाए जमात करवा के वापस कहता है कि मैं इमाम हरमैन हाँ, मैं इमाम मस्जिद नबवी हाँ, मैं उत्थे जमातां कराइयां ने, मैं इमाम हरमे मक्की हूँ। ठीक हो गया जी, मुसल्ला कोई छोटी बात थी? दिल में ख्याल नहीं होता, चाहत नहीं होती? वो जो खैबर में तलवार मिलनी थी और झंडा मिलना था, सबके मन में नहीं था कि ये मुझे मिल जाए एजाज? वहां एजाज मिला अली पाक को, कोई दूसरा शरीक कोई नहीं। यहां एजाज मिला सिद्दीक अकबर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ख्वाहिशें जाहिर हो रही हैं, आवाजें हुई, किसी और नू कह दो। यहां आपने कहा था यूसुफ वालियां आंगू ना करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, मैं अबू बकर ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ करो वो नमाज पढ़ाउण। सर जी ये था लिखवाना, ले आओ मैं लिख देता हूं कि मुसल्ला अबू बकर दा। कहते जी हजरत उमर ने लिखण नहीं दिता, अदब का तकाजा था, बंदे को समझ होती है, मुकाम होता है, जगह होती है। हमारे वालिद साहब जब आखिरी पे थे तो दो अपने बहन भाई जैसे बैठते हैं, यारा गल लिखा लो, मैं क्या सारियां लिखियां ने तो हर गल का पता है, तरबीयत तो कर गए ना, उन्होंने तंग ना करो। इस वेले भी वो पता नहीं केड़ी कंडीशन च ने, उन्होंने कलमे वाल, भलाई वाल, अच्छे बोल की तरफ, पहलियां वो भी छोड़ के चले हैं। क्या होगा पीछे? उस वक़्त खैर खाही मेरी देखी जाएगी या मैं ये देखूंगा कि नहीं यार इन्हें लिखण नहीं दिता, जे लिखवा तो शायद सानू, तो फिर जाके कब्रां दे विच भी तो लोग अंगूठे लवा ही देन है ना। अभी आपने पिछले दिनों कितना देखा, पिछले साल भी हुआ कि गाड़ी के अंदर डेड बॉडी से अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, कब्र खोल के अंगूठे लगवाए गए हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत और इज्जत और मकाम समझ नहीं आया, उन्हें गिराने की बस नफरत है तो गिरा दो। ये लिखवाना था कि मरू अबा बकर फल युसल्ली बिन नास, मेरे मुसल्ले का वारिस अबू बकर है रज़ी अल्लाह तआला। नहीं जी नहीं, इन्होंने ज़्यादती की। तो फिर आइए, हज़रत अली ने नहीं किया, आप कह रहे हैं जाओ उन्हें दफनाइए, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं कम करना है, कसमन मैं नहीं करना। कहते हैं जी सही नहीं। अच्छा सुलह हुदैबिया पे आ जाओ। सुलह हुदैबिया पे जब लिखा गया कि ये खत, ये मुआहदा, ये मोहम्मद रसूल सल्लम की तरफ से है, तो वहां बड़ू ने क्या बोला था? यही तो साड़ी तुहाडी लड़ाई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, इन्हू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला करो। आपने हजरत अली राइटर थे, कातिबे वही थे, खत और मुआहदा लिख रहे थे, कहा अली ये देते ना कलम फेर दे, उत्थे कलम नाल लिखना है, इनू लिखे नू। हुजूर कह रहे हैं हजरत अली का यहां मकाम नाफरमानी का है। यार कुछ सोचिए, हुजूर कह रहे हैं मिटा दे, वही अली जिनको महबूब ने कहा जाओ जो भी कब्र नजर आए ऊंची इससे ऊपर, वही महबूब कह रहे हैं सलीब नजर आए फारिग, आका कह रहे हैं कलम फेर दे। जंग लगी हुई है, लड़ाई है, और जनाबे उस्मान की शहादत की खबरें हैं, मुआहदे तूल कुछ छोटी बात तो नहीं थी, इतना लंबा सफर करके गए हैं और कोई उम्रा भी नहीं करने दे रहा। लगाओ कलम, अली पाक ने नहीं लगाई। मकाम वाजे करें क्या है मुकाम हजरत अली का? अदब का मुकाम है,
عقیدہ رکھیں, سوچ اچھی رکھیں, مثبت رکھیں. حضرت عمر کا مقام کیا ہے؟ یہ ہے. لکھوانا کیا تھا؟ بڑا واضح ہے. اور پھر میرے محبوب سے جب قلم سے نہیں نہ لکھوایا گیا, آپ نے عمل سے لکھ کے دیا. حضرت علی نے ادباً, مقام یہ تھا, کہا حضور میرے کو نہیں ہونا, میں کم ہے, نافرمانی نہیں تھی, معذرت کروں گا. حد ادب, مقام ادب واضح ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی سی ہوش آتی ہے, اور آپ حضرت عباس کے بیٹے فضل, میرے محبوب کے فرسٹ کزن پاس تھے, جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت علی پاس تھے, جن کا پہلا نمبر ہے. آپ کو کندھا لگوایا گیا, آپ نے کہا مجھے لے کے چلو. چل نہیں پا رہے تھے, اور راوی لکھتا ہے کہ محبوب کے قدم بھی زمین کے ساتھ یوں گھسٹ کے آ رہے تھے. کہاں آئے ہیں؟ یہ اجرا ہے, یہ مسجد نبوی ہے, اس پردے سے آپ یوں آئے ہیں, فرنٹ رو پہ پہلی صف میں. یہ مصلی ہے, مصلی پہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. جب امام آ گئے, اصل آ گئے. ہمارے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عام بچہ اگر کوئی جمعہ پڑھا رہا ہو نا, بڑے خطیب آ جائے تو وہ ممبر چھوڑ کے اتر کے آ جاتا ہے, سر تسی آ جاؤ. اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے کہہ دیا پیچھے نہیں ہٹنا, یہیں رہو. یہی تو لکھاؤنا سی, یہی تو لکھن آ رہے ہیں, یہی تو دسن آ رہے ہیں. لے کے کون آئے؟ حضرت علی. حضرت بکر کو کہتے چلو پیچھے چلو, اے علی دا پہلا نمبر, اینا مصلی تے کھلونا ہے, میں جاندیاں جاندیاں آخری فیصلہ کر جاواں, کل نو ایویں لڑتے نہ رہے. آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت فضل کو بنی صفوں میں پیچھے جانا پڑا ہے. راوی لکھتا ہے, اور کوئی عام راوی نہیں ہے, یہ وہی راوی ہیں جہاں سے فضیلت علی پاک ثابت ہو رہی ہے. وہی راوی ہیں, وہی روات ہیں کہ جنہوں نے وہ جھنڈے والی باتیں کی ہیں خیبر میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا دیا گیا, آپ بیٹھ گئے, مصلی پہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی. باقی نماز آپ نے بیٹھ کے پڑھائی ہے. حضرت بکر صدیق رائٹ سائڈ پہ ہیں. اگر بندے دو ہوں تو ایک مصلی کے اوپر کیسے کھڑا ہوا جائے گا؟ رائٹ سائڈ پہ مقتدی ہوگا, لیفٹ سائڈ پہ, بائیں سائڈ پہ امام ہوگا. اور الحمدللہ آپ اہل الحدیث کو دیکھتے ہیں, اگر دو بندے ہوں نماز جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جماعت کی شکل, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بائیں سائڈ پہ بیٹھ گئے, اور اسی مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے آپ کی نماز کی اقتدا ابو بکر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا باقی اصحاب اور اہل بیت اطہار, جن میں خود علی پاک ہیں, جو صفوں کو چیر کر کے پھر پیچھے جا کر کے جہاں جگہ ملی ہے وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے نماز حضور کے ہاتھوں آپ کے سامنے پیچھے پڑھی ہے. اور یہ مقام واضح ہو گیا کہ نبوت کا مقام کیا ہے, مصلی کا مقام کیا ہے, ابو بکر کا مقام کیا ہے, اور جناب علی کا مقام کیا ہے. یہ میرے محبوب اپنا مقام اور دنیا کا مقام. یہ تو تھی میری ساری باتیں کچھ حقیقت دیکھنے کے لیے. اب آپ اور میں آئیں, اپنا مقام دیکھیں, ہم کہاں ہیں, کس جگہ پہ ہیں. ساری زندگی مسلک پیٹیں گے, کبھی پتہ کریں گے کہ میرے پاس توحید کا خزانہ پیور ہے کہ نہیں. اگر آپ کے پاس توحید 100% خالص ہے, سر جی میرا ایمان ہے, ساری دنیا بھی آپ کو کافر کہے نا, انشاءاللہ جس کے لیے آپ دنیا سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کو اپنی جنتوں میں جگہ دے گا. یہ اللہ سے ہماری امید ہے. اور اتنی جرت کیجئے کوئی کہے, ہم نہیں کہہ پاتے. اگر آپ کے پاس سنت رسول اللہ خالص ہے اور آپ صحیح متبع ہیں, آپ کی نیت میں فطور نہیں ہے, اور جہاں مقام آتا ہے آپ اس مقام کے اوپر اپنے آپ کو کور کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں حضور بتا کیا چکے تھے, یہ نا مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے, کافی نحیف اور کمزور بدن تھا, تو صحابہ ہنس پڑے. ہو جاتا ہے, دوست بیچ میں کمزور بھی ہوتے ہیں. جوان دیاں پنلیاں ویکھو یار, پنیاں ویکھو. حضور کو وہ مسکراہٹ اچھی نہیں لگی, اور لوگ کہتے تھے یار نہ چڑھیا کر درخت, اڑ جائیں گا آواز. ایک دوسرے کو پیار محبت سے لوگ باتیں کر لیتے ہیں. آپ نے وہیں پہ روکا اور ٹوکا, کہا سنو, اللہ نے جو میزان بنایا ہے نا, اس میں کل کائنات تولی جائے تو پھر بھی اس کو بھرا نہیں جا سکتا. وہ میزان اتنا بڑا ہے.
کل کائنات ڈال دی جائے میزان اللہ کا، ظاہر ہے ساڈے والے تو وٹے تکڑی نہیں نا، 5 کلو آم پائے تو مڑ کے مک گیا جی نویں سر، پوری کائنات ڈال دے. کہا وہ اتنا ہیوی ہے کہ سب اٹھائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس پنڈلی کی ویلیو اور وزن کتنا ہے، اگر رب کے اس میزان میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی چیخنے لگ جائے. اتنی بڑی ہستی، مقام سمجھیے. وضو کر کے آئے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک پاؤں دایاں اندر چلا گیا ہے، بایاں بھی باہر ہے، جتیاں والی جگہ تھے، اور آواز آئی اجلسو. سر جی کتے آدھا وڈے چودھری نو کیا جے بھی آواز آوے کسے وڈے دی، ابا جی کہن تے وڈا پتر آن ڈیا ہوئے تے چودھری ہوئے تے ویلیو بھی بڑی ہوئے تے فضائل بھی، تے پیو کہے پتر بہ جاؤ تے او اوتھے ہی جتیاں چ بہ جائے. میں نہیں اج تک ویکھیا. او 10 صفحہ کٹ کے اگے پہنچ کے مین صوفے جڑے لگے نے اتھے بہے گا. کوئی سجادہ نشین لے آئے میرے پاس، میری زندگی گزر گئی ان کاموں میں. ہر رات ہم کہیں نہ کہیں سٹیج پہ ہوتے ہیں اور یمسین دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اندر والا پاؤں باہر نہیں کیا، باہر والا پاؤں اندر نہیں کیا، وہیں پہ بیٹھ گئے. مرشد بول اٹھے، ابن مسعود کتنے بہ گئے ہوئے، تہاڈا مقام نہیں. کیا حضور یہی تو میرا مقام ہے کہ تسی کیا بہ جاؤ تو میں اگے کہاں کہ باہر والا پیر اندر، اندر والا پیر. یہ ماننا یہ اتباع ہے. مقام بندگی یہ ہے، مقام اطاعت یہ ہے. اگر آپ کا من خالص ہے اور آپ اندر سے، ساری دنیا بھی آپ کو کہے کہ نہیں آپ منکر ہیں، آپ گستاخ ہیں، آپ جو ہے نافرمان ہیں، آپ یہ ہے، فیصلہ اوپر والے نے کرنا ہے. لوگوں کی باتوں سے یہ فیصلے نہیں ہوتے. اور آئے مقام دکھا دوں، مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات آرڈر دیا تھا کہ صبح فرسٹ ٹائم جو ہے نا لشکر کو لے کر کے روانہ ہو جانا اور جہاد پہ نکل جانا. میں ابھی نام نہیں لوں گا لیکن آپ کو نام یاد آ جائے گا اس محبوب صحابی کا، میرے پیغمبر کے بڑے ہی پیارے جان نثار سپہ سالار ہے. اللہ نے بڑا فن دیا ہے. نہیں جی. اب کیا ہوا ہے، روانی کا کہا ہے دن جمعے کا ہے، سارے روانہ ہو گئے. آپ نے جب خطبہ شروع کیا تو آگے عبداللہ ابن رواحہ تشریف فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا خطبے میں، عبداللہ میں تے تینوں راتی آرڈر نہیں سی دیتا تو ٹر جانا ہے. کہنے لگے حضور نیت ویکھیا جے ذرا، پتہ نہیں پھر جمعہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. شہادت کے رستے میں چلاؤں، پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. میں بچوں کی وجہ سے نہیں، بیوی کی وجہ سے نہیں، گھر بار کی وجہ سے نہیں، اس نیت پہ بیٹھا ہوں کہ آخری جمعہ تواڈے پیچھے پڑ جائیے، دیدار کر جائیے. میں گھوڑے نو ایڑ مارنی ہے، میرا گھوڑا بہت تیز ہے، تو میں انہوں نے لشکر نو پھڑ لینا رستے چ. حضور نے کہا ابن رواحہ جڑے میرے کہن تے ٹر گئے نے نا، ٹر گئے نا، انہاں دے عمل نو تو نہیں پہنچ سکدا، پاویں ساری زندگی میرے پیچھے جمعے پڑی جائے. مقام کا تعین کریں، 100 بار، 1000 نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھیں، اگر سنت کے مطابق نہیں، حضور کے مطابق نہیں، اللہ کی قسم مقام آپ نے اپنا واضح نہیں کیا. مقام واضح کریں. یہ تبلیغ کے لیے انتہائی بیسک نقطہ ہے. آپ کھڑے کہاں ہیں، لوگوں کو کھڑا کہاں کرنا چاہتے ہیں، لانے کہاں چاہتے ہیں. توحید و سنت پہ اگر آپ نہیں لا سکے پھر ساری زندگی کے سفر بیکار ہیں. ابن رواحہ کا مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے جمعہ محبوب نے کہہ دیا. میں نے خوشی نہیں ہوئی. اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے تو اپنا مقام کا تعین کر کے واضح کریں. وگرنہ بڑے بڑے لوگ میں کے اندر مارے گئے، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے نہ، تے مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. یہ میں کی اکڑ ختم کر کے تعین رب کے لیے بندہ اور پیغمبر کے لیے امتی. اس حیثیت سے جہاں بھی مرضی کھڑے ہو جائیں تو جدے وچ مرضی جا کے کھلو جاؤ، انشاءاللہ کام بنے گا. سونا مٹی میں بھی مٹی نہیں ہوتا، سونا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید و سنت کی نعمت بھی دے، پھر اس کی دعوت اور ابلاغ اور تبلیغ کے لیے اس کی کوششوں کو بھی قبول کرے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੇਖ ਕਲੋਨੀ ਭਾਈ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ
ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰੇ ਰਹਿਮਾਨੀਆ ਮਸਜਿਦ ਭਾਈ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਹੈਂ ਸਰਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਇੰਦਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁਣ ਸੁना के अमल करने की तौफीक अता फरमाए चलिए छोटी जी दुआ अदा किया काफ़ी सारे साथी हैं तो मुफ्ती साहब वास्ते हमारे मुफ्ती अब्दुल हन्नान कुछ असातिज़ा काफ़ी बीमार हैं इसी तरह भाई कह रहे हैं मामू के हवाले से तो बड़ी अजीब व गरीब कैफियत में दोस्त हैं जिन्होंने दुआ का कहा है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन आमीन या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक मिलअस समावाति व मिलअल अर्ज़ि व मिलअ मा बैनहुमा व मिलअ मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन तू हमारा इलाह है, रब है, मालिक है। अल्लाह तेरे करम के सहारे ज़िंदा हैं। अल्लाह तेरी नेमतें, तेरी रहमतें, अल्लाह उनका शुक्र और हक़ अदा नहीं कर सकते। मेरे मालिक शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह, लेकिन दुख दर्द भी हैं, परेशानियां भी हैं। अल्लाह हमारे तमाम परेशान लोगों की परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह माली तौर पे घरेलू अल्लाह रिश्तों में किसी भी हवाले से अल्लाह जितने भी लोग इस वक्त परेशान हैं उनकी मदद फरमा। अल्लाह हालात अच्छे कर दे। अल्लाह जिस कदर भी परेशानियां हैं मेरे मालिक तेरे एक कुन के फ़ासले पे हैं। अल्लाह कुन कह दे हमारा काम हो जाएगा। अल्लाह बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा। अल्लाह माली परेशानियां दूर फरमा, रूहानी परेशानियां, अल्लाह नफ्सियाती तौर पे जो लोग परेशान हैं उनके लिए आसानियां फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफ़ा दे। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्लाह युग़ादिरु सकमा। अल्लाह जितने भी लोग दुखी हैं, बीमार हैं, घरों अस्पतालों क्लिनिकों में हैं, अल्लाह डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है लेकिन शिफ़ा तेरे हाथ में। अल्लाह तेरी तरफ से हम ना उम्मीद नहीं है। अल्लाह शिफ़ा कामिला आजिला अता फ़रमा, दुखियों के दुख दूर फरमा। अल्लाह मेरे वतन की अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से हिफाजत फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम की बिलअमूम और फ़िलिस्तीन और उसके इलाक़ों की बिलख़ुसूस इलाहुल आलमीन हमारे अंदर मिली गैरत और हमारे अंदर एहसास और उसका जज्बा और अल्लाह तेरी तरफ से जो है हमारे ऊपर हमारी करतूतों की वजह से जो ज़वाल हैं अल्लाह उनको कमाल में बदल। तुझसे उरूज मांगते हैं अल्लाह, तुझसे मुस्लिम की गैरत मांगते हैं अल्लाह, हमारे लिए आसानियाँ फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह। ये आइंदा जुमेरात इंशाअल्लाह ज़्यादा साथी आएँ।